بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. صدق اللہ العظیم. گزشتہ درس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت جس نے سچائی اور حقیقت کو قبول کیا ہے اس کی کیا صفات ہو سکتی ہیں اور اس کے کیا رویے ہونے چاہیے ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں. اور یہاں سے اس کے مقابلے میں وہ جماعت جو باطل کے پیچھے چل رہی ہے حقیقت کو اس نے نظر انداز کر دیا اس جماعت کی کیا صفات یا کیا اس کے رویے ہیں اس کا قرآن نے ذکر کیا. کامیاب جماعت کی رویوں میں سے ایک بنیادی رویہ یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو پورا کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اللہ کے ساتھ جو بھی عہد ہوا ہے ایمان کے ضمن میں یا عہد الست یا عہد انسانیت جو بھی اللہ نے انسان سے عہد لیا ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے, اس کو پورا کرتے ہیں. یہ سچی جماعت تو اللہ کے عہد کی پاسداری رکھتی ہے, لیکن جو جھوٹی جماعت باطل پرست جماعت ہوتی ہے یا افراد ہوتی ہے وہ اللہ کے اس عہد کو توڑتے باوجود اس لیے کہ اللہ کے ساتھ بڑا پختہ عہد ایک انسان کرتا ہے. دنیا میں جو انسان آتا ہے بلکہ آنے سے پہلے ہی اللہ نے جو عالم الست میں اس سے عہد لیا تھا کہ دنیا میں تم میری ربوبیت کے تابع رہو گے, اس کی اتباع کرو گے, اللہ کے احکامات اور قوانین کو تسلیم کرو گے. اور پھر اپنی کتابیں نازل کر دی. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر اتارا تو اس وقت بھی ان سے یہی عہد دیا تھا کہ دیکھو فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اب میری ہدایت میری رہنمائی تمہارے پاس دنیا میں آتی رہی. جس نے تو میری ہدایت اور رہنمائی کی اتباع اور پیروی کی ان کے لیے نہ تو کوئی پچھتاوا ہوگا نہ کوئی کسی قسم کا غم اور پریشانی ہوگی. لیکن جنہوں نے اللہ کی ان تعلیمات کا اور ہدایت کا انکار کیا ایسے لوگوں کے لیے کہ سخت ترین سزا ہے. اب وہی اللہ کی ہدایت انبیاء کے ذریعے سے جو انسانوں کے پاس آتی ہے یہ بھی اللہ کا وہی ایک عہد ہے کہ اس کی یاد دہانی کے لیے پیغمبر آتے ہیں, اللہ کی تعلیمات لے کر آتے ہیں. لیکن قومیں ہیں کہ بجائے اللہ کی ان تعلیمات کو قبول کرنے کے ان میں غور و فکر کرنے کے ان کے مخالف ہو جاتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے ساتھ پختہ عہد کے باوجود اس کو توڑ دے. اسی طرح اللہ نے جو دنیا میں رشتے تعلقات میں قائم رکھنے کا حکم دیا ہے, رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے, تو وہ ان کو جوڑنے کی بجائے کیا کرتے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. کہ جو اللہ نے رشتے جوڑنے کا حکم دیا ان کو وہ توڑ دیں. انسانیت کا رشتہ, خاندانی رشتہ, وطنی رشتہ, یہ جو اللہ نے رشتے قائم کیے انسانوں کے ملت کی بنیاد پر قائم ہوا رشتہ ان کو وہ توڑ دے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. وہ زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں. ان کا مقصد زمین میں اصلاح نہیں ہے, مزید زمین کے اندر انتشار, زمین کے اندر لوگوں کے لیے مشکلات اور پریشانیاں پیدا کرتے ہیں. فساد فی الارض کی اصطلاح ہے معاشی
غربت تنگدستی پیدا کرنے سے۔ وہ سرمایہ دار دنیا کے اندر وہ لوگوں کے محنت کا استحصال کرتا ہے اور ان کی حقوق پورے نہیں دیتا، اور کوئی بھی طریقہ قانونی یا غیر قانونی ایسا اختیار کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جیسے اللہ نے پہلی جماعت کے لیے بیان فرمایا تھا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، ان کے لیے عقبى الدار کامیابی ہے، آخرت کا بہترین انجام ہے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت اور پھٹکار ہے۔ یہ دنیا میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوتی ہیں، ذلیل و رسوا ہوں گے، اور وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لعنت اس دنیا میں ان پر برستی ہے، جس کے نتیجے میں اس دنیا کے اندر ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور آخرت میں ان کا انجام وہ جہنم ہوگا۔ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور دیکھو اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دنیا میں اللہ نے رزق کا ایک نظام قائم کر رکھا ہے۔ یہ در حقیقت یہ جو گروہ ہے یہ اپنے مال دولت کو غلط استعمال کرتا ہے اور اپنی اس دولت اور مال کو ہی کامیابی کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ دنیا میں وہ اپنی عزت وقار اپنی کامیابی اسی میں سمجھتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، اور ایسا اس کا ذہن خراب ہو چکا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت میں بھی میرے لیے ساری خیریں ہوں گی، دنیا میرے پاس ہے تو آخرت بھی میرے پاس ہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی اس ذہن کی خرابی کو یہاں بیان فرمایا اور کہا کہ دیکھیں دنیا کے اندر اللہ کے رزق کی تقسیم جو ہے وہ ایک اور قانون اور اصول کے تحت ہے، آخرت کی کامیابی کی بنیاد پر نہیں ہے۔ دنیا میں بسا اوقات اللہ رزق اس انسان کو بھی دے دیتا ہے، زیادہ دے دیتا ہے جو اس کا نافرمان ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں اس کے رزق کا قانون ہے محنت۔ جس نے زیادہ محنت کر لی، جس نے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے وسائل زیادہ مہیا کر لیے تو اس کو زیادہ دولت مل جائے گی، اور جو اس حوالے سے سستی میں غفلت میں مبتلا رہا وہ معروف رہے گا۔ اگر کوئی انسان مسلمان ہے وہ اگر درست طریقے سے محنت کر لے گا تو اس کو بھی وسائل دنیا کے مل جائیں گے، لیکن کافر کوئی اس سے بڑھ کر محنت کر لیتا ہے تو وسائل اسے بھی مل جائیں گے۔ یہ دنیا میں اللہ کا قانون ہے کہ اللہ دنیا میں ہر ایک کو اپنے اس قانون کے تحت رزق کو فراخ بھی کر دیتا ہے اس کا، اور اس کا تنگ بھی کر دیتا ہے۔ جو صحیح اور درست محنت کرے گا رزق بڑھ جائے گا، نہیں کرے گا غفلت میں رہے گا تو تنگی ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھو یہ دنیا معیار نہیں آخرت کی کامیابی کا، دنیا تو یہ بہت ہی متاع قلیل ہے، اس کی تو اللہ کی نظر میں کوئی حیثیت ہی نہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کانت الدنیا عند اللہ مثل بعوضہ، اگر یہ دنیا اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو لما شربت کفار، اللہ کے کافروں کو تو اس کا گھونٹ بھی نہ دیتے۔ تو یہ جو دنیا اللہ تعالیٰ دے رہا ہے فرمانوں نافرمانوں دونوں کو، تو یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ کے ہاں قبولیت کا کامیابی کا معیار ہے، بلکہ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ رزق جس کے لیے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے، فراہم کر دیتا ہے، جس کے لیے تنگ کر دیتا ہے، اور فراخی اور تنگی اس کے قانون کے تحت ہوتی ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن جس کے لیے رزق کی وسعت ہو جاتی ہے تو اس دنیا کی زندگی پر اترانے لگ پڑتا ہے، خوش ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اصل کامیابی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو ایک متاع ہے۔ متاع کہتے ہیں عربی کے اندر اس پھٹے پرانے کپڑے کو، خواتین آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھر میں جب وہ کپڑے پھٹ جاتی ہیں تو اس کو وہ عام طور پر کپڑی کے لیے صفائی کے لیے استعمال کرتی ہیں، بلکہ کئی خواتین دیہاتوں میں تو یا پہلے تھوڑے سے دور میں چلے جائیں تو اسی کپڑے کو پھاڑ کر اس کا ٹکڑا بنا کر وہ بچے کی صفائی کے لیے
اس کی نیپی کے طور پر بھی استعمال کر لیتی ہے۔ اس کپڑے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ پھٹا پرانا کپڑا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ وہ جو تھوڑا بہت کام دے رہا ہوتا ہے، گندگی کو صاف کرنے کے لیے، گرد و غبار کو صاف کرنے کے لیے تھوڑا بہت کام دے رہا ہوتا ہے، بس اتنی اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ اور جب وہ اس کے بھی کام نہیں آتا تو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس دنیا کی حیثیت اس کپڑے کی طرح ہے جو پھٹا پرانا کپڑا ہوتا ہے، بہت ہی گندگی گرد و غبار جھاڑنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا متاع ہے۔ اس متاع کے پیچھے آخرت کے مقابلے میں جو آخرت کی نعمتیں ہیں، وہاں کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات اور کامیابی جو اللہ نے سچی جماعت کے لیے رکھی ہے، اس کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اکٹھی کسی نے دنیا کر لی اور اس کے اوپر وہ اترانے لگا، فخر کرنے لگا اور اس طریقے سے غلط راستہ اس نے استعمال کر لیا، تو یہ بہت بڑی اس کی کوتاہی اور غفلت اور تباہی کا راستہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں سوائے متاع کے اور کچھ نہیں۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سچی مسلمان جماعت، ان کے رویے، ان کی صفات کا بیان کیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو پورا کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں ناطوں کو جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑتے نہیں ہیں بلکہ انہیں جوڑ کے رکھتے ہیں، اور اپنے رب سے آخرت کے حوالے سے فکر مند رہتے ہیں، اپنے انجام سے وہ غافل نہیں ہیں، وہ دنیا میں محتاط طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، مشکلات جو پیش آتی ہیں ان پر صبر سے کام لیتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ کے دین پر قائم و دائم رہتے ہیں، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے وہ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، ان پر بھی خرچ کرتے ہیں، اور برائی کا بدلہ ہمیشہ وہ اچھائی سے لیتے ہیں، برائی سے نہیں لیتے۔ یہ ایمان والوں کی صفات تھی، اس سچی جماعت کی صفات تھی جس نے حق کو قبول کیا، اور اس کے مقابلے میں جھوٹی جماعت جس نے باطل کو قبول کیا اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ ان کی صفات ذکر کی کہ اللہ کے ساتھ جو بھی معاہدہ ہوا ہے انسانیت کے حوالے سے، یا اللہ اور بندے کے حوالے سے، یا بندے کا اللہ کے ساتھ یہ بھی معاہدہ ہے جو عالم الست میں ہوا تھا، اس تمام معاہدات کو وہ توڑتے ہیں۔ کوئی بھی اللہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدہ اس کا وہ پاس نہیں رکھتے ہیں، اور معاہدات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، انسانیت کے درمیان نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اور ملک میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مال و دولت دنیا کی یہ زیب و زینت اس کے اوپر وہ اپنے آپ کو قربان کیے جا رہے ہیں، اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے ایک متاع کے، اور کوئی اس سے بڑھ کر اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ نے بڑی جامعیت کے ساتھ اس رکوع میں در حقیقت عقل مندوں اور جو عقل سے دور ہیں ان کی رویوں سے نشاندہی کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب